رمضان میں تمام کی تمام مصروفیات ختم کر دی جائیں، کل وقت دے دیا جائے۔ کس کو؟ اپنے آپ کو۔ اللہ اسی طرح تمہاری رعونت کا علاج کرے گا۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں بس، لیکن ایک کوڑا اللہ کا برسنا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار گاٹھ میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے دوست احباب انہیں سمجھائیں کہ رمضان میں یہ کینٹینیں کھلی ہوتی ہیں، یہاں جانا بند کر دیں۔ نہیں سمجھا سکتے، آپ گپوٹیشن کے لیے بھی وہاں نہ جائیں۔ رمضان میں پلے باندھ لیں کہ کوئی نماز جماعت سے فوت نہ ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ جماعت 1:30 پر ہے، 1 بجے 1:10 پہ 1:15 پہ آپ ہوں، اور یہ انسان کی نفسیات ہے، وہ کسی کام کے لیے فوراً تیار نہیں ہوتا۔ یہ کبھی بھی کام نہ ہونے دے کہ نماز آپ کا انتظار کرے۔ کام یہ کرے آپ نماز کا انتظار کریں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نماز اگر آپ کا انتظار کرتے رہ گئی تو آپ کی نماز میں وہ طاقت نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کی نماز میں طاقت آ جائے گی۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے، رونے کی آواز نکالے، مولا میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں دور نہیں کر سکتا، دور کرنے والا تو ہے، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، تو مجھے بچا لے ورنہ تو میں جہنم کے سپرد ہو گیا۔ اہل علم کی صحبت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ذاتی احساسات سے بالاتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کی اندھی پیروی سے باز آ جائیں۔ رسوم و رواج ایک کامن چیز ہے، اس میں آبا بھی آتے ہیں، آبا و اجداد کے علاوہ بھی آتے ہیں۔ میرے علاقے کا کلچر ہے، میرے علاقے کی کسٹمز ہیں، رسوم و رواج ہیں، اسلام سے متصادم ہیں، مجھے چھوڑنے ہوں گے؟ نہیں جی، جیسے ساڑھا کلچر ہے، یہ ہماری ریت ہے، ایسی ریت پر اللہ کی لعنت ہے جو ریت اسلام سے متصادم ہے۔ ذاتی احساسات سے بالاتر ہونے کے لیے ضروری ہے رسوم و رواج کی قربانی دی جائے۔